اوکے جی. So everyone's ready? سب ریڈی جی. ہمارا ٹائم ہو چکا ہے. We are 2 minutes late. So a very good evening everyone from Kuwait. آج 2 مئی 2021 ہے and today is day 3. فائنل theoretical session ہے ہمارا. آج ہم ڈسکس آپ کریں گے. محسن اگر کوئی آدھے سے کوئی 40 منٹس میں آپ اس کو کنکلوڈ کر لیں اپنے پریزنٹیشن کو, اور پھر 20 منٹ ہم اس کو رکھیں گے کوشچن آنسر کو, تو لیٹس اسٹرکٹلی کیپ اٹ ایٹ 11:30. We will try our best. I think today's presentation is going to be very short. ایکشن جو ہے انشاءاللہ ہم کل سے بگن کریں گے بیکاز ہم نے تھیوریٹیکل پارٹ سب سے پہلے کور کرنا ہے. زبردست جی, زبردست. اوکے جی, اوور ٹو یو سر, اوور ٹو یو. ٹھیک ہے. I'll just share the screen. Please hold on. اوکے جی, کائنڈلی کنفرم اگر آپ کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے سب کو. جی بالکل آ رہی ہے جی, آپ اسکرین صحیح آ رہی ہے. Alright. Okay, so today is day 3. Welcome aboard everyone. آج ہم ڈسکس کریں گے آج کے سیشن میں what is blockchain technology in very short term terminologies. What is crypto wallet? Crypto wallet کیا ہوتا ہے and اس کی کتنی قسمیں ہیں, and theoretically ہم تھوڑا سا in depth جائیں گے کہ crypto currencies ہوتی کیا ہیں, بٹ کوائن کیا ہے, ایتھیریم کیا ہے, لائٹ کوائن, ڈیش کوائن اینڈ ریپل. پلیز نوٹ ڈاؤن. آپ اگر نوٹس لے رہے ہیں which I would prefer کہ آپ نوٹس بھی لیں. یہ 5 لیڈنگ میجر کرپٹو کرنسیز ہیں جیسے ہم نے پچھلی بار ڈسکس کیا تھا گلوبلی. جیسے 5 فیمس ویل نون لیڈنگ کرنسیز ہیں جیسے کہ امریکن ڈالر, کینیڈین ڈالر, سوئس فرینک, جاپانیز ین. ٹھیک ہے. These are the major leading forex currencies جن پہ گلوبلی ڈیل کیا جاتا ہے. اس طرح کرپٹو کرنسی کی دنیا میں 5 لیڈنگ کرنسیز ہیں جی. ان میں بٹ کوائن, ایتھیریم, لائٹ کوائن, ڈیش کوائن اور ریپل انکلوڈیڈ. سو ریپل از اے سینٹرلائزڈ کرنسی, ہم اس پہ بھی بات کریں گے. اور پھر آج ہم بات کریں گے what are trading exchanges and its types, and inshallah we'll be sharing the links to the trading exchanges کیونکہ کافی لوگ جو ہیں واٹس ایپ گروپ میں بھی اور ہمارے Q&A سیشنز میں پوچھ رہے تھے کہ if I can share with them names or links of reliable trading exchanges. So what is blockchain technology? پہلے ہم سلائڈ سے ریڈ کر لیتے ہیں جی, then we'll try to it's in very simple words. Blockchain is a system of recording information in a way that it makes difficult or impossible to change, hack or cheat the system. A blockchain is essentially a digital ledger of transaction that is duplicated and distributed across the network of computer systems on the blockchain. So basically blockchain ہم نے couple of times ہم اس کو cover کر چکے ہیں day 1 and day 2 کے اندر. آپ just assume کریں there is just a block. Each block کی capacity ہوتی ہے جس میں information record ہوتی ہے. یہ کس طرح کی information ہے? This is an information which is related to debit and credit, or it acts as a ledger. اس کے اندر ساری آؤٹ گوئنگ ان گوئنگ ٹرانزیکشن ریکارڈ ہوتی ہیں, اور ان کو جو پروڈیوس کرتے ہیں اس کے اندر مائننگ ٹیکنالوجی ہوتی ہے انوالو. ہم مائننگ کی ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے. سو جو کمپیوٹر مائنرز ہیں, جو ڈیڈیکیٹڈ مائنرز ہوتے ہیں, اور ہر کرپٹو کرنسی کا ایک اپنا مخصوص مائنر ہوتا ہے, وہ کیا کرتے ہیں اس بلاک چین کے اندر جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہو رہی تھیں ان کو ویریفائی کرتے ہیں کیا یہ ٹرانزیکشنز کمپلیٹ تھیں, آر دے جینوئن اور ناٹ جینوئن. So this is in a nutshell what a blockchain is. So it's a system of recording. یہ ایک ٹیکنالوجی ہے جس کے اوپر بیسڈ ہے. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی جو کنونشنل ہمارا منی ہے اس کا جو لیجر ہے بالکل پرائیویٹ ہوتا ہے. جو پاکستانی روپی یا امریکن ڈالرز, درہمز, ریال ہماری پاکٹ میں ہے اس کا لیجر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک اینڈ سینٹرل بینک کے پاس ہوتا ہے, اینڈ اٹ از ٹوٹلی پرائیویٹ. اور اس کے جو ڈرا بیکس ہیں, اٹ کین بی, جو کنونشنل منی سسٹم ہے یہ ہیک تو نہیں اتنا ہوتا لیکن اٹ کین بی چیٹڈ. اس میں چیٹنگ ہو رہی ہے جس میں آپ اکثر دیکھتے ہوں گے نیوز کے اندر بھی کہ فیک منی جو تھے وہ گورنمنٹ نے کنفسکیٹ کیے, اور سو پیپل کین پلے اراؤنڈ اٹ. لیکن بلاک چین میں چونکہ ہر بلاک جو ہے جب نیا بلاک پروڈیوس ہوتا ہے وہ پچھلے بلاک سے انفارمیشن ویریفائی کرتا ہے, اور چونکہ اس کا لیجر پبلکلی اویلیبل ہے, مائنرز کے پاس بھی ہوتا ہے, تو اس کو اٹس ویری ڈیفیکلٹ, اٹ از کوائٹ ہیک پروف اینڈ چیٹ پروف. اس کے اندر چینجز نہیں کی جا سکتی. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈو دیٹ. سو دس از واٹ اے بلاک چین ٹیکنالوجی ریئلی از. اتنا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہو بلاک چین ٹیکنالوجی ان ڈیپتھ, کیونکہ ہمارا جو کورس ہے اگین اٹس اباؤٹ ٹریڈنگ کرپٹو کرنسیز, ہاؤ ٹو ٹریڈ اینڈ میک منی. وہ انشاءاللہ کل سے ہم کور کریں گے.
تو کافی لوگ جو ڈسکریج ہو رہے تھے, ڈی موٹیویٹڈ تھے, who are totally new into the world of cryptocurrency trading, دیکھیں it is a very fair business. کریپٹو کرنسی ٹریڈنگ جو ہے ایک واحد بزنس ہے جس کے اندر آپ کو کوئی اسپیسیفک یا اسپیشل ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ نہیں چاہیے. نہ اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایم بی اے ہو یا آپ انجینئر ہو یا ایک میڈیکل پروفیشنل اور ایون اے لیگل پروفیشنل. بیسکلی یو ول اونلی نیڈ کلاس 5 کا جو بیسک میتھ ہے, دیٹس واٹ یو آر گوئنگ ٹو نیڈ ٹو بی سکسیسفل ان دس. تو ہم انشاءاللہ کور کریں گے. سو دس از واٹ بلاک چین از. اب بلاک چین تو ہم نے بات کر لی. اب کرپٹو کرنسی کی ہم نے بات کی تھی کہ ہر کرپٹو کرنسی ہوتی ہے اس کا ایک اسپیسیفک ڈیڈیکیٹڈ والیٹ ہوتا ہے. جیسے پاکستانی روپیز جو ہے ایک پاکستانی بینک اکاؤنٹ کے اندر سیو کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر کوئی کسی کا فورن اکاؤنٹ ہے تو ان کے ڈالر اکاؤنٹ میں سیو کیے جاتے ہیں. ڈالر اکاؤنٹ جو ہے, جو آپ کے جو ڈالرز ہیں, اف یو ہیو فورن کرنسی, وہ آپ لوکل کرنسی کے بینک اکاؤنٹ میں سیو نہیں کر سکتے. سیم کانسیپٹ از ویلڈ ان دا ورلڈ آف کرپٹو کرنسیز. ہم ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں واٹ از اے کرپٹو کرنسی والیٹ, ٹھیک ہے. اے کرپٹو کرنسی والیٹ از این ایپ اور اے سسٹم that allows cryptocurrency users or traders to store and retrieve their digital assets. Cryptocurrencies کو digital assets بھی کہا جاتا ہے. As with conventional currency, you do not need a wallet to spend your cash, but it certainly helps to keep it all in one place. So wallet جو ہے ایک سسٹم ہے, ایک ٹیکنالوجی ہے, یہ آپ کہیں بھی کریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ڈیجیٹل فارم میں اس کی فزیکل لوکیشن بھی ہوتی ہے, لیکن یہ آپ کا ٹوٹل ڈسکرپشن ہے. 5 قسم کے کرپٹو والیٹس ہیں. دیر آر 5 کائنڈ آف کرپٹو والیٹس. پہلا موبائل کرپٹو والیٹ ہوتا ہے. آپ ایک والیٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنے موبائل کے اندر, ٹھیک ہے, اینڈ یو کین اسٹور your cryptocurrencies in that wallet which will be in your phone. ایک famous application ہے جی trust wallet. We will go into it in future sessions. Second جی desktop wallet بھی ہوتا ہے. You can download either a cryptocurrency wallet software and you can store these in your computer. تیسرا ہے paper wallet. Paper wallet is simply it's just based on paper. ہر کرپٹو کرنسی جو ہوتی ہے اس کی پرائیویٹ کیز ہوتی ہیں. پرائیویٹ کیز سے مراد پاسورڈ یا پاسورڈ which is used by a trader or cryptocurrency store کرنے والے پرسن سے. You use that keys to access your wallet to make transaction. آپ ایکسس یہاں تو چیک کر سکتے ہیں بیلنس. ایکسس اگر کرپٹو کرنسی کو کریں گے اپنے والٹ کو, اس کی 3 ہی مقصد ہوں گے. either you want to check your current balance, یا اس وقت جو کرنٹ کرپٹو کرنسیز آپ کے اویلیبل ہیں, ٹھیک ہے, اس کی کرنٹ ویلیو کیا ہے, اور اف یو وانٹ ٹو ودرا اور ڈپازٹ. سو پیپر والیٹ کے اندر یوزلی کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو کیز ہوتی ہیں پرائیویٹ کیز, یو جسٹ رائٹ اٹ ڈاؤن آن اے پیپر. لیکن یہ ایک رسکی میتھڈ ہے پیپر والیٹ کریٹ کرنا, کیونکہ اف یو لوز دا پیپر یو کین لوز آل آف یور کرپٹو کرنسیز کا بیک اپ نہیں ہوتا. چوتھا ہے جی آپ کا ہارڈ ویئر. آپ یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ دیکھ سکیں گے, یہاں پہ ڈفرینٹ ہارڈ ویئرز اویلیبل ہیں. اوکے, دیز آر فزیکل wallets. اب these are dedicated for cryptocurrencies. جو specific cryptocurrencies کے separate بھی ہوتے ہیں, اور کئی physical wallets ایسے ہیں جو multiple cryptocurrencies کی storage کو بھی support کرتے ہیں. So these are the physical ledgers, ٹھیک ہے. Fifth is online wallets. Online wallets is something that I prefer. کچھ ایسی ویب سائٹس ہیں جہاں پہ آپ اپنا cryptocurrency wallet create کر سکتے ہیں. And today I will access one of my dummy wallets and I'll show you how it looks like. Alright, so these are 5 different kind of cryptocurrency wallets. Okay, now let's get into in depth. یہ جی cryptocurrencies کیا ہیں. اب ہم نے definition تو پڑھ لی تھی کہ cryptocurrency is nothing more than it's a digital currency. It is something that you cannot put it in your pocket in the form of coins or cash, or they are only traded online. So Bitcoin کا تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں جی. بٹ کوائن جو ہے ایک مین لیڈنگ, جیسے امریکن ڈالر گلوبلی ایک لیڈنگ کرنسی ہے, اس طرح کرپٹو کرنسیز کی دنیا میں بٹ کوائن ایک لیڈنگ ڈیجیٹل کرنسی ہے. دیٹ واز کریٹڈ ان 2009. سو 2009 میں جی بٹ کوائن لانچ کیا گیا. اٹ فالوز دا آئیڈیاز سیٹ آؤٹ in a white paper by mysterious and pseudonymous Satoshi Nakamoto. اب اس کے اوپر کافی اختلاف ہے, اس کو جس نے کریٹ کی ہے, کیونکہ یہ گلوبلی جو کرپٹو کرنسیز کا, جیسے ہم نے کل بات کی تھی کہ کرپٹو کرنسیز
کہ جو دنیا ہی ایک ایسا مانیٹری سسٹم ہے جس کے اندر بیلنس آف ویلتھ آفر ہو رہا ہے یو نو کیونکہ کرنٹ مانیٹری سسٹم ہے اس کے اندر آپ نے اگر ویلتھ کریٹ کرنی ہے یو نیڈ لاٹ آف فنڈس. اٹس دا ایج آف کیپٹلزم. آپ ایج آف کیپٹلزم پہ بے شک سرچ کر لیجئے گا. دا رچ گیٹ ریچر اینڈ دا پور کیپ آن گیٹنگ پورر. یہ ایک بڑا نیگیٹو افیکٹ ہے ایج آف کیپٹلزم کا. So in the age of capitalism, only rich can participate in becoming wealthy further. Stocks buy کرنے کے لیے آپ کو ایک large amount چاہیے, mutual funds میں participate کرنے کے لیے ایک large amount چاہیے, real estate کے لیے large amount چاہیے, right? So crypto currencies جس بندے نے invent کی یا اس کو create کیا, he was very anonymous because now cryptocurrency is offering wealth creation opportunities to people of any level. It is a very fair system. The identity of the person created the technology is still mystery. Clear نہیں ہے. Bitcoin offers the promise of lower transaction fees. This is one of the benefits of the Bitcoin cryptocurrency. ہم نے discuss کیا several times. When we transfer funds from one bank to another bank to sell our products and services or to support our family maintenance charges ہم بیچتے ہیں, تو generally جو پریکٹس ہے نارمل اماؤنٹ کی وہ $30 to $50 بینک وائر ٹرانسفر لگتی ہے. لیکن کرپٹو کرنسیز کی دنیا میں the transaction fees are very low than traditional online payment mechanisms. And unlike government issued currencies, it is operated by a decentralized authority. Decentralized authority سے مراد ہے کہ اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے لیجرز جو ہیں بلاک چین پہ انڈیپینڈنٹلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں. So this is in a nutshell what a Bitcoin exactly is. Okay? So Bitcoin is a type of cryptocurrency. There are no physical Bitcoins. کوئی physical Bitcoins نہیں ہے. ایک چیز سے جو لوگ نئے ہیں نا وہ اس چیز سے احتیاط کیا کرے گا کہ آج کل کئی لوگ سووینئرز ہیں, کچھ Bitcoins کے coins available ہے physical form میں, لیکن original Bitcoin is just a souvenir, it's just a decoration piece. تو کئی لوگ جو ہیں ان physical کوئنس کو جو بٹ کوئنس نہیں ہے ان کے اوپر لوگو بنا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو بیچ کے $50,000 کا بیچ رہے ہیں, $30,000 کا بیچ رہے ہیں کم میں. they are just fooling people with that. so please be careful. ایسی چیزوں میں نہیں آنا کیونکہ کرپٹو کرنسی بالکل ٹوٹلی ڈیجیٹل ہے, اس کا کوئی فزیکل فارم نہیں ہے. so no physical bitcoins, only balance is kept on a public ledger. I hope this is clear to everybody that everyone has transparent access to. All Bitcoin transactions are verified by a massive amount of computing power. ٹھیک ہے, اس کو ہم ہیش پاور بھی بولتے ہیں اور ان کمپیوٹرز کو جو اسپیسیفکلی ڈیلیگیٹڈ ہیں بٹ کوائن کی ٹرانزیکشنز کو ویریفائی کرنے کے لیے ان کو مائنرز بھی بولتے ہیں. بٹ کوائنز آر ناٹ ایشوڈ اور بیکڈ بائی اینی بینکس اور گورنمنٹس. بٹ کوائنز جو ہیں کوئی گورنمنٹ اینٹی اور ریگولیٹڈ اینٹی پروڈیوس اور کریٹ نہیں کرتی, نہ ہی بینکس کرتے نہ ہی گورنمنٹ. nor are individual bitcoins valuable as commodity. ان کی ایز اے commodity جو ہے value نہیں ہے. Despite it is not being legal tenders, Bitcoin is very popular and has triggered the launch of hundreds of other cryptocurrencies, collectively referred to as altcoins. Bitcoin is commonly abbreviated as BTC. اگر altcoins آپ نے, if you don't know what's the definition of altcoin, altcoins are nothing. any digital currency that is not a Bitcoin is called altcoin. آپ کل کی ویڈیو اور کل کے پاور پوائنٹ پہ ریفر کر سکتے ہیں what is an altcoin exactly. So this is a brief introduction of what Bitcoin exactly is. So now let's move to types of cryptocurrencies. Decentralized cryptocurrency, a type of cryptocurrency which allows for direct peer-to-peer transactions to take place online securely without the need of intermediary. اگر میرے پاس بٹ کوائنز والیٹ کے اندر ہے اور آپ مجھے اپنا والیٹ ایڈریس دیتے ہیں, موسٹلی سب کرپٹو کرنسیز کا ایک اپنا نیٹ ورک پروٹوکال ہے جس کے تھرو میں اپنے کرپٹو کرنسیز ٹرانسفر کر سکتا ہوں. اینڈ that's why the cost of transaction or cost of transfer جو ہے it is very low and very negligible. Centralized cryptocurrency جو ہوتی ہیں, a centralized cryptocurrency can be used to buy and sell digital assets, لیکن you have to trust a third party. کوئی third party intermediary جو آپ کی transactions کو monitor کر رہا ہوگا and secure the assets on behalf of the buyer and the seller. ایک چیز یاد رکھیے گا کہ centralized cryptocurrency کافی pre-mined بھی ہوتی ہیں, alright.
Now, I'm not a fan of centralized cryptocurrency, but कुछ centralized cryptocurrencies बड़ी अच्छी हैं. उनमें जो है Ripple भी आता है, जिसका symbol XRP है, और Stellar Lumens XLM, and this is a very good money maker. अगर आप please notes ले रहे हैं तो ये नाम लिख लें, XLM, Stellar Lumens. It is very good for trading and it's very stable. Okay. What is Ethereum? ये एक second leading cryptocurrency है. Ethereum is also known as Ether. इसे Ether भी कहा जाता है. Ethereum is decentralized. Ethereum जो है एक decentralized cryptocurrency है. No one can even control it. Open source blockchain है with smart contract functionality. Smart contract अभी हम discuss करेंगे इंशाल्लाह in the upcoming sentences. Ether is the native cryptocurrency of the platform. It is the second largest cryptocurrency by market capitalization after Bitcoin. Market capitalization मराद इसकी जो quantity है वो Bitcoin से भी ज़्यादा है. Okay. Ethereum is the most actively used blockchain. Now, what is a smart contract? A smart contract is a computer program or a transaction protocol which is intended to automatically execute, control, or document legally relevant events and action to terms of contract agreement. अब ये थोड़ा technical definition है, so to make it in a simple and easy words, smart contract जी electronic contract होता है क्योंकि blockchain के अंदर already record है. For example, फर्ज कर लें कि हमने I'm trying to make it more as simple as I can. हमने एक चीज पे agree की है, एक term पे हमने agree की है कि हमने एक specific transaction करनी है या हमने कोई we want to buy any asset. ठीक है. अब इसके जो rules हैं, ठीक है, वो हम instead of documenting on a paper, we can convert it to a smart contract. और smart contract के अंदर terms and conditions जब fix हो जाती हैं, they become part of the blockchain. तो future में इसमें क्या है कि कोई भी buyer या seller इसको manipulate और modify नहीं कर सकता, because it is already now available publicly on the ledger. So we will इसकी मैंने एक sample example भी future slides में रखे, we'll even discuss that. This is how a smart contract works. ठीक है जी. देखिए, Bob, ये left पे जो Bob है जी, Bob wants to sell his house. ठीक है. अब because he wants to sell his house, जो सिस्टम है इथीरियम का, जो इकोसिस्टम है, जो इथीरियम की टेक्नोलॉजी है, उसमें ऑलरेडी ये डेटा इनपुट कर दिया जाता है. नाउ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट व्हाट विल डू, इट विल हंट फॉर ए बायर. ठीक है. इधर एक बायर लोकेट होता है, जॉन वांट्स टू बाय द हाउस. ठीक है. तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज हेल्पिंग इन क्रिएटिंग अ मैच अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया बॉब ने सेट किया. सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिसीव एसेट्स. ठीक है. देन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूट्स एसेट. जब दोनों पार्टीज क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं और दोनों पार्टीज एग्री होती हैं, क्राइटेरिया मीट करता है, उसी वक्त जो ऑटोमेटिक जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, एसेट्स की डिलीवरी हो जाती है. इसका बेनिफिट क्या है जी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का? ये आपका जो सिस्टम है, मैनुअल सिस्टम है, उसको टोटली ऑटोमेट कर देता है और क्लियरेंस इसमें अवेलेबल और सेटलमेंट भी उसी वक्त फौरन हो जाती है. एंड ऑफ कोर्स इन दिस डिजिटल करेंसीज आर यूज्ड. सो आप यहाँ पे नेक्स्ट दे सकते हैं जी. अनडिस्प्यूटेड ओनरशिप हो जाती है एंड द लैंड डीड इज डिजिटलाइज्ड. सो दिस इज जस्ट an idea of smart contract. Again, we don't have to specialize in what Ethereum and smart contract technology is. हमने इसको ट्रेड करना है और इससे पैसे बनाने हैं, तो अभी लेकिन फिर भी थोड़ा बेसिक आइडिया सबको होना चाहिए. Now, let's go to Litecoin. Litecoin is a form of digital currency. ये भी एक third leading और dominant cryptocurrency है that uses blockchain to maintain public ledger. सब blockchain based जो cryptocurrency है उनकी definitions mainly काफी same होंगी क्योंकि सबके अंदर जो है public ledger involved है. It is used to transfer funds between individuals or businesses without the need of intermediary such as a bank or payment processing service. There is something called PSP, payment service providers. Usually आप जब websites पे जाते हैं और ये जो PSP है ये ऑफर किया जाता है mainly from the banks. इसमें क्या होता है कि वेबसाइट पे आप इंटीग्रेट कर देते हैं PSP सिस्टम जो आपके कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड होता है.
اب پی ایس پی سروس ناؤ اٹ کاسٹ, اور بینک اس میں کچھ اپنا مارک اپ بھی رکھتے ہیں. جیسے ہی آپ کوئی ویب سائٹ سے آن لائن شاپنگ کرتے ہیں, پرچیزز کرتے ہیں, پی ایس پی سسٹم کے تھرو آپ اپنا بینکنگ ڈیٹیلز ڈالتے ہیں, دین دا ادر کاؤنٹر پارٹی از کریڈیٹڈ, آپ کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جاتا ہے, رائٹ. اسی طرح لائٹ کوائن کے بھی پی ایس پی سسٹمز اویلیبل ہیں, لیکن اس میں جو ٹرانزیکشنز ہیں صرف کرپٹو کرنسیز میں ہوتی ہیں. دے آر ناٹ ڈن ان فارم آف ڈالرز اور فیاٹ منی. اوکے, سو دیر از نو نیڈ, جیسے میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ ہر کرپٹو کرنسی کا ایک اپنا نیٹ ورک پروٹوکول ہے. سو without the need for an intermediary such as a bank or payment processing service. Both Bitcoin and Litecoin are cryptocurrencies. Bitcoin was originated in 2009. ٹھیک ہے, 2009 میں Bitcoin لانچ ہوا, لیکن it's a dominant brand. Litecoin founded 2 years later, which was around 2011. It is its leading competitor. Litecoin بذات خود جو ہے ایک بہت اسٹرانگ کمپیٹیٹر ہے بٹ کوائن کے مقابلے میں. ایز آف مارچ 2021 بٹکوائن مارکیٹ کیپ از $1 trillion. اس وقت اپروکسیمیٹلی 1 ٹریلین مارکیٹ کیپ ہے بٹ کوائنس کا, وائل لائٹ کوائن از 13.7 بلین. تو لائٹ کوائن بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہے, لیکن لائٹ کوائن کی جو نیٹ ورک اسپیڈ ہے, ٹرانزیکشن اسپیڈ ہے, اٹ از ویری فاسٹر. اب بٹ کوائن کی ٹرانزیکشن اسپیڈ تھوڑی اس لیے سلو ہوتی جا رہی ہے کیونکہ چونکہ بلاکس اور ڈیٹا بڑھتا جا رہا ہے, it adds a kind of a load on the network protocol. So Litecoin is also doing good. Each cryptocurrency has its own disadvantages and advantages. Okay, Litecoin can produce greater number of coins than Bitcoin. جب مائنرز جب مائن کرتے ہیں وہ ایک پرابلم, میتھمیٹیکل پرابلمس کو سالو کرتے ہیں. جتنا اسٹرانگ آپ مائنر کا پروسیسر ہوگا, مشین ہوگی جتنی اسٹرانگ, اتنے تیزی سے جو ہیں کوائنس پروڈیوس کی جاتے ہیں. لیکن ان کے ہر کوائن کے ایکو سسٹم کے اندر دیر از سم تھنگ کالڈ ڈیفیکلٹی لیول. جتنے ہی زیادہ کوائنز مائن ہوں گے, ٹھیک ہے, اور جتنے کم کوائنز رہ جائیں گے, ڈیفیکلٹی لیول اتنا زیادہ ہو جائے گا. رائٹ, لیکن کیونکہ بٹ کوائن کا ڈیفیکلٹی لیول بہت زیادہ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, لائٹ کوائن جو ہے اٹ از اسٹل بیکاز اٹس جسٹ 13, اس کی جو سرکولیشن ہے مارکیٹ کیپ اٹس اونلی اباؤٹ 13 بلین. تو لائٹ کوائن کی جو مائننگ ہے اٹ ڈز produce greater number of coins in very fast speed. So but these factors are largely psychological boons for the investors and don't impact the value of usability of the currency. بے شک کہ اگر ایزیلی پروڈیوس ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی یوزیبلٹی بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. Litecoin was launched in 2011 by former Google engineer Charlie Lee, who announced the debut of the light version of Bitcoin via posted message on a popular Bitcoin forum. اب کافی لوگ جو کوشچن کر رہے تھے ہم فنڈامنٹل انالیسس کیسے کریں, وی ڈسکسڈ ود دیم کہ فنڈامنٹل انالیسس کے اندر آپ نے اس کرپٹو کرنسی کا وائٹ پیپر پڑھنا ہوتا ہے. وائٹ پیپر جی اٹ از لائک اے پروجیکٹ چارٹر, اٹس اے روڈ میپ کہ یہ جو کرنسی ہے اس کے فاؤنڈرز کون ہیں, اس کے گولز کیا ہیں, what is it trying to accomplish, what is the problem that a cryptocurrency is trying to solve. لیکن ایک اچھی کرپٹو کرنسی کی ایک خاص پوائنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھی کرپٹو کرنسی کے وائٹ پیپر میں کہ ان میں سے جو ایک ڈیولپر ہے نا, ایک سپر اسٹار ہو, ہی ول بی ویل نون. جیسے ایک ریسنٹلی کوائن لانچ ہوا ہے KNS کر کے, اس کے اندر اس کی ڈیولپمنٹ ٹیم میں جو ہے ون آف دا فاؤنڈرز از ویٹلن بیورک, جو فاؤنڈر ہے ایتھیریم کا. اوکے, سو دس از جسٹ این ایڈیشنل ٹپ. تو یہاں پہ I've mentioned here, this guy is a superstar. He's one of the engineers from Google. Charlie Lee is one of the co-founders and developers of Litecoin. Okay. From its founding, Litecoin was seen as being created in reaction to Bitcoin. اب ظاہری بات ہے جب Bitcoin نے globally markets کو dominate کرنا شروع کر دیا تو competitors تو آنے تھے. So یہ competition میں کریٹ کی گئی ٹیکنالوجی. Litecoin own developers have long stated that their intention is to create silver to Bitcoin's gold. Bitcoin کو چونکہ لوگ ڈیجیٹل گولڈ کنسیڈر کرتے ہیں, تو اگر اس کو لوگ گولڈ کنسیڈر کریں so this guy he had a vision, why not create a digital silver. تو ابھی ان کا پرسنل اوپینین ہے, اب ضروری نہیں کہ لائٹ کوائن ایک سلور ہے, but this is their own personal opinion. But you know وہ کہتے ہیں نا, he who has the money
has the right to opinion. अब इन्होंने first step लिया and they did very well, so they call it silver, so crowd is also calling it silver. All right, so for this reason Litecoin adopts many of the features of Bitcoin that Lee and other developers felt were working well for earlier cryptocurrency, and changes some other aspects that development team felt could be improved. This is again just for knowledge purposes only. Next जी आपका आता है after the fourth digital currency leading cryptocurrency is Dashcoin. Dashcoin एक बड़ा जबरदस्त कॉइन है क्योंकि इसकी ये भी ऑपरेट करता है जी बिटकॉइन की तरह, लेकिन इसमें एक प्राइवेसी फैक्टर भी इंक्लूडेड है. आप जो ट्रांजैक्शंस करते हैं वो शील्डेड होती हैं, यहाँ तक कि आपकी काफ़ी हद तक जो नॉट ओनली शील्डेड, वेरीफाई करना भी आपकी ट्रांजैक्शंस को मुश्किल है. Dash now aims to become a medium for daily transaction as a digital currency that can be used as cash. So Dash coin के साथ cash factor भी attached है, so credit card or via PayPal. Dash is an open source project which includes a decentralized payment network. Again ये भी decentralized network है Dash coin का. इसका सिंबल भी डैश ही है, DASH, जैसे रिपल का XRP है, डैश का सिंबल भी DASH है. In April 2021, Dash is the world's 47th most valuable cryptocurrency by market capitalization of 2.7 billion. कल हमने बात की थी जी कि जो लोग लो रिस्क ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं and when they are trading cryptocurrencies, they want to ensure कि अगर मार्केट में कोई हरिकेन भी आए या तूफान आए क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया में, दे वांट टू हैव लीस्ट अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, तो वो उन क्रिप्टो करेंसीज को कंसिडर करें, उन चीज़ों का अहमियत है जो जेन्युइन प्रोजेक्ट्स हों, वेल नोन डेवलपर्स ने क्रिएट किया और उनका जो मार्केट कैपिटल है 2 बिलियन से ज़्यादा का हो. सो हियर यू कैन इवन सी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ डैश इज ओवर $2.7 billion. Ripple. Now let's go to the Ripple. Ripple is also very interesting currency. ये कुछ सेंट से स्टार्ट हुई और कुछ डॉलर्स में इस वक्त now it's more than $1. Ripple is a native cryptocurrency for products developed by Ripple Labs. इनको प्रोड्यूस करने वाले Ripple Labs हैं. Its products are used for payment settlement, asset exchange, and remittance systems that work more like Swift. Swift, a service for international money and security transfers used by network of banks and financial intermediaries. इस वक्त जो रिपल भी है कोएट में हमारे यहाँ पे है कोएट फाइनेंस हाउस बैंक, वो भी वेलकम कर रहे हैं रिपल की ट्रांजैक्शंस को. सो रिपल इज वन ऑफ लाइक इट्स अ काइंड ऑफ अ क्रिप्टोकरेंसी व्हिच इज फ्रेंडली विद बैंक्स. जो रिपल की टेक्नोलॉजी डजंट थ्रेट बैंक्स मच. सिमिलरली हमने स्टेलर बात की थी, स्टेलर टॉप 5 में था, लीडिंग 5 क्रिप्टोकरेंसी में तो नहीं है, बट इट्स एन अमेजिंग क्रिप्टोकरेंसी. दैट इज स्टेलर हैज आल्सो फीचर्स ऑफ रिपल and it is also banking friendly. All right, so अब हमने मेन क्रिप्टोकरेंसीज को कवर कर लिए, इनकी डेफिनेशंस, इनका छोटा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इनके टेक्नोलॉजिकल फैक्टर. अगेन these are trading sessions, this is a trading mastery program. We are not here to build a cryptocurrency or a blockchain, लेकिन हमने थोड़ा सा छोटा सा टच किया, आपको इतना ज़्यादा टेक्निकल इनके समझने की ज़रूरत नहीं है. But yes, of course, trading terminologies की टेक्निक से समझना जरूरी होगा. Now let's go to exchanges. What are trading exchanges and its type? ठीक है, दो किस्म के exchange होते हैं. Okay, now दो किस्म के exchange cryptocurrency के world में होते हैं. Alright, it's not applicable to the world of stocks or forex. Right? So there are two kind of exchanges: centralized exchange and decentralized exchanges. Centralized exchanges के अंदर जी you have the centralized cryptocurrency exchanges are online platforms used to buy and sell cryptocurrencies. They are the most common means that investors use to buy and sell cryptocurrency holdings. So usually क्या होता है कि centralized cryptocurrency exchange के अंदर ना आपके जो coins भी होते हैं आप transactions कर रहे हैं वो exchange के अंदर ही available होते हैं, but उसमें कोई restriction नहीं थी. You can always withdraw your cryptocurrency. There's nothing. Decentralized exchange. This is something really nice. They are also called DEX. So usually बातें करते हैं, यानी it's a slang word
or it's a common terminology used between cryptocurrency traders کہ آپ نے کون سے آپ کا اکاؤنٹ کون سے ڈیکس میں اس وقت اویلیبل. So let's go to the definition. A decentralized exchange is a peer-to-peer marketplace. سینٹرل ایکسچینج کے اندر جو ہے ایکسچینج ہی کوٹ کر رہا تھا ساری پرائسز, ایکسچینج کے اندر ہی ساری ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن ڈی سینٹرلائز ایکسچینج کے اندر جو ہے ایکسچینج کی بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں, ایکسچینج بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, لیکن پیئر ٹو پیئر ٹرانزیکشن بھی ہوتی ہیں. پیپل کین سیل فرام ون پرسن ٹو اندر. اوکے, سو اٹ ہیز اے پیئر ٹو پیئر مارکیٹ پلیس دیٹ کنیکٹس کرپٹو. ایک سلینگ ایگزامپل ایسے میں بتاتا ہوں جی. آپ جب شاپنگ کرنے جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر تو آپ جب سامان خریدتے ہیں وہ آپ خریدتے ہیں دکانوں سے. دکانوں کے پاس جی ایک لائسنس ہوتا ہے گورنمنٹ سے ایشو کیا گیا, ٹھیک ہے, آپ یو کین بائی فرام دیم. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دکان کے باہر ایک ایسا بندہ بھی ہوتا ہے جس نے زمین پہ صرف چادر بچھائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اینڈ دکاندار بھی کبھی مائنڈ نہیں کرتا کہ یہ بھی ٹرانزیکشن, یہ بھی کچھ کما لے. تو پیئر ٹو پیئر سے مراد یہی چیز ہے. ڈی سینٹرلائز ایکسچینجز کے اندر انڈیویجولز جو ہیں وہ بھی ٹرانزیکشنز کمٹ وہ کر سکتے ہیں, کیری آن, اینڈ دے جو اس کا انفراسٹرکچر ہے اٹ ڈزنٹ مائنڈ اکوموڈیٹنگ پی ٹو پی ٹرانزیکشنز. تو آئی ہوپ پی ٹو پی کا جو ہے کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہو گیا. واٹ از پی ٹو پی ان دا ڈی سینٹرلائز ایکسچینج. ان کنٹراسٹ ٹو سینٹرلائز ایکسچینجز, decentralized platforms are non-custodial, meaning a user remains in control of their private keys when transacting on DEX platform. اب آپ کے جب آپ سینٹرلائز ایکسچینج پہ ٹریڈ کرتے ہیں اس کے اندر آلریڈی ایک انٹیگریٹڈ کرپٹو والیٹ ہوتا ہے جس کی پرائیویٹ کیز کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ آلریڈی وہ ایکسچینج کو بلانگ کرتا ہے. لیکن ہر یوزر, ہر انڈیویجول ٹریڈر کا ایک ڈیلیگیٹڈ یا ڈیڈیکیٹڈ والیٹ ہوگا. لیکن ڈی سینٹرلائز کے اندر ایکسچینج جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کرتا. You have the full right to keep the keys with you and they have no control or access to your wallet. Okay? Centralized exchanges. آپ نے اسکرین شاٹ لینی ہے, آپ اسکرین شاٹ لے لیں. اگر آپ نے لکھنا ہے تو آپ لکھ لیں. But all of these are very good. ٹھیک ہے جی. First one leading, خاص طور پہ وہ لوگ جو اس وقت پاکستان میں رہ رہے ہیں. Binance is a well known centralized exchange. Binance.com, وہ لوگ آئی تھنک جو ہمارے فیلوز, پاکستانی فیلوز اس وقت رہ رہے ہیں یو ایس اے میں یا کینیڈا میں, آپ یوز کریں گے لنک binance.us. ریگولیٹری ریزنس کی وجہ سے جو لوکل وہاں پہ جورسڈکشن ہے وہ الاؤ نہیں کرتی, تو بائننس نے الٹرنیٹ ویب لنک کی جی binance.us. ٹھیک ہے. سیکنڈ سینٹرلائزڈ ایکسچینج از KuCoin, KuCoin. KuCoin is an amazing exchange. بڑا ایزی پلیٹ فارم ہے ان کا, ایڈوانس اسٹارٹنگ بھی اویلیبل ہے. تیسرا از Coinbase. Coinbase ایکسچینج بھی ہے خود, بٹ اٹ ہیز لمیٹڈ نمبر آف کرپٹو کرنسیز. یہاں پہ آپ کو یو آر آلسو ایبل ٹو میک یور اون کرپٹو والیٹس. چوتھا جی FTC ایکسچینج. ففتھ از Bitstamp. چھٹا ہے جی Bitfinex. ساتواں Kraken. یہ لاسٹ تھری بھی بہت ہی اچھے and they're very nice crypto trading platforms. You can try, لیکن آپ گوگل پہ خود ویریفائی کر لیجیے گا کیونکہ I think temporary پاکستان نے بائی مسٹیک یا ایکسیڈنٹلی یا فار سم ریزن Bitfinex اور Bitstamp جو تھی بین کر دی تھی. تو اس کا الٹرنیٹ سولوشن تو یہ ہوتا ہے کہ آپ VPN یوز کر لیں. You can use VPN to access this website. لیکن before you open a trading account, Binance میں تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر Bitfinex, Bitstamp اور Kraken پہ ایک VIP ایکسچینجز ہیں, ان کے اوپر اکاؤنٹ کھولنے سے پہلے آپ دیکھ لیں ان کے اباؤٹ اس یا ریگولیشنز کے اوپر کہ if residents who are living in Pakistan, who are based in Pakistan, who are originated in Pakistan, are they allowed to open account or no? I am 90% sure you are, but rules جو ہے regulatory rules ہر مہینے چینج ہوتے رہتے ہیں compliance کی طرف سے. Okay, so these are the list of centralized exchanges. Decentralized exchanges, the first two are very important. It's good to have some familiarity with them. Pehla is Uniswap. Uniswap is one of the leading decentralized exchanges. Second is PancakeSwap. Please, PancakeSwap جو ہے یہ نام ہے, it has nothing to do with pancake. Okay, نہ ہی یہ کوئی بیکری ہے, it's a cryptocurrency exchange. Third one is 1inch exchange. Fourth is OurSwap, AUR. Fifth is SushiSwap. Again, it has nothing to do with Japanese food. Sixth is MDEX.
seventh is Burger Swap. مجھے نہیں پتا اس طرح کے نام کیوں چوز کیے ہیں, but that's how these are, and these are reliable and credible. اب یہ میرا opinion ہے, میں ان کو reliable credible کروں کیونکہ میرے friends نے اور ہم یوز کی اور family نے. Excuse me. Alright, but you have to do your due diligence. آپ کو خود بھی ریویوز چیک کرنے پڑیں گے. آپ اپنی پلیز ڈیو ڈیلیجنس کیجیے گا, اپنی ریسرچ کیجیے گا on these exchanges. So today's session is going to be a short one. جس سے میں نے بات کی تھی, ہم نے theoretical session, theoretical phase کو cover کرنا تھا. Let's have some question and answers, and inshallah from tomorrow a real action begins. ہم نے basics ABCs cover کر لیں crypto currency کی, and let's have some questions. تھینک یو ویری مچ محسن. آپ پریزنٹیشن کو ذرا سائڈ پہ کر دیں تاکہ میرے سامنے سارے لوگ آ جائیں, اور جنہوں نے جی ہاتھ کھڑے کیے ہیں, جنہوں نے کوشچن پوچھے ہیں, ذرا ہینڈ ریز کریں کائنڈلی. میرے سامنے کیوں نہیں آ رہے آپ کے ہینڈ ریز؟ 7 people raised hands, لیکن میرے پاس کیوں نہیں آ رہے؟ Eleven participants raised hand. لیکن میرے پاس ایسا کرتا ہوں کہ in Pakistan which exchanges, which is best in Pakistan, centralized wallet or decentralized wallet? محمد ذیشان کا کوشچن ہے جی. آپ ذرا محسن آپ بتائیں کہ which is best in Pakistan, centralized wallet or decentralized wallet? اچھا جی, دیکھیں پاکستان میں کیا گلوبلی ڈی سینٹرلائز سینٹرلائز دونوں بیسٹ ہیں. اب جو اچھا جو ریئل کوشچن ہے وہ ہے جی کون سا ایکسچینج پاکستان کے لیے بیسٹ رہے گا, ڈی سینٹرلائز یا سینٹرلائز؟ دونوں ہی اچھے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر if you want to talk about centralized, I would recommend Binance, کیونکہ اس میں افورڈیبل ٹرانزیکشن ہے, $10 کی بھی ٹرانزیکشن کی جا سکتی ہے Binance کے اندر, ٹھیک ہے. اور والٹس کے لیے I will share a link, I think I can write in the chat box, right? میں ایسے ایک لنک لکھ دیتا ہوں, ہم اس کو انشاءاللہ کل بھی کور کریں گے. coinpayments.net. This is a very nice website to store your cryptocurrency wallets, and I will show my wallet also soon. Okay. سعد احمد اور علی علمدار. علی علمدار کائنڈلی سوال پوچھیں آپ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر. میرا کوشچن یہ تھا کہ جو بھی ڈیولپرز ہوتے ہیں, پروڈیوسرز ہوتے ہیں اور اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں کسی بھی کرپٹو کرنسی کے, وہ کیسے ارن کرتے ہیں کرپٹو بنانے میں؟ کیونکہ جو ٹرانزیکشن فیس ہوتی ہے وہ تو ایکسچینج کو جاتی ہے آئی تھنک. تو واٹ از دیئر پرپز آف میکنگ cryptocurrency software and whatever? Okay ji, this is an IT related question but I'll try my best to answer this for you. دیکھیں جی, first of all جو development team ہوتی ہے نا, اس میں سے ان کے لیے incentives ہوتے ہیں. once the cryptocurrency is formed, block chain پہ launch ہوتی ہے, کچھ quantity جو initial quantity ہوتی ہے, کیونکہ mining شروع میں easy ہوتی ہے تو کچھ quantity وہ خود produce کر کے save کر لیتے ہیں. لیکن آپ کا کوشچن بہت اچھا ہے. let me tell something to you. پلیز اس چیز کو نوٹ کیجئے گا کہ جب آپ وائٹ پیپر کسی کرنسی کا پڑھتے ہیں, اگر 50% سے زیادہ کرپٹو کرنسیز جو ہے ڈیولپرز ہولڈ رکھتے ہیں تو آپ اس کو اوائڈ کریں, کیونکہ اس پہ پھر وہ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. تو it's not right, it's not ethical to hold more than 50% of the cryptocurrency coins. So آپ نے پوچھا کیسے ارن کرتے ہیں, یہ ملٹیپل طریقوں سے ارن کرتے ہیں. پہلی چیز, ان کو سستے میں انیشیل فیز میں ان کو کوائنز مل جاتے ہیں. they have incentive system for themselves, ٹھیک ہے. سیکنڈلی, جب یہ کوائن کا پروجیکٹ کرتے ہیں, یہ اپنی جیب سے پیسے نہیں ڈالتے, یہ آئی سی اوز کریٹ کرتے ہیں جس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. یہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں, دے ٹیک فنڈز فرام انویسٹرز اور اسی فنڈ سے اپنی سیلریز نکالتے ہیں, واٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو. تھرڈ, چونکہ ان کو سستے میں کوائنز ملے تھے, دے ہولڈ اٹ اینڈ دے ایون ٹریڈڈ themselves, اور دے ہیو دیئر اون پرسنل ٹریڈرز ٹو میک منی فار them. So I hope I answered your question. جی تھینک یو ویری مچ. جی جی سر. سر ایک کوائن آیا تھا کچھ ٹائم پہلے, ون کوائن, جس میں انہوں نے وائٹ پیپر بھی ایشو کیا تھا اور ان کی جو آنر تھی وہ بھی کافی فیمس تھی.
تو سب نے ان پہ ٹرسٹ بھی کیا تھا. تو اس کے بارے میں کائنڈلی گائیڈ کر دیں کہ وہ فیک تھا جینون تھا, کیونکہ ابھی تک اس وہ ایکسچینج پہ نہیں آیا ہے. دیکھیں یوزلی فیک کوائنس کی یہی علامت ہے کہ ان کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ ایک نیٹ ورک مارکیٹنگ کے میتھڈ سے پروموٹ کی جاتی ہیں. بڑے بڑے ایونٹس, ایگزیجریٹڈ ایونٹس ہوسٹ کیے جاتے ہیں. دا لیڈی واز فرام بلگیریا, شی ڈسپیئرڈ ود بلینز آف ڈالرز. تو ون کوائن واز اے فیک پروجیکٹ. انہوں نے جب اس کو سیل بھی کیا, دے سولڈ اٹ ایز این ایجوکیشنل پیکیج, اور لیگلی جو ہے آپ ان کو ایکیوز بھی نہیں کر سکتے. تو اس وقت جب جو ہے ٹرینڈ چل رہا ہے آپ کا پائے کا اینڈ بی کوائن کا, تو پلیز اینی تھنگ دیٹ از ایگزیجریٹلی پروموٹڈ, وائٹ پیپر کلیئر نہ ہو اور ملٹی لیول مارکیٹنگ کے تھرو. بائی دی وے MLM سارا ایکچولی اٹس ناٹ اے اسکیم سسٹم, نیٹ ورک مارکیٹنگ اسکیم سسٹم نہیں ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس کو اسکیمنگ کے لیے ہی یوز کیا جا رہا ہے. اٹس اے گڈ وے آف مارکیٹنگ پروڈکٹس اینڈ سروسز ناؤ. بٹ کرپٹو کرنسیز میں اس وقت جتنی بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ کے تھرو کرنسیز پروموٹ ہو رہی ہیں, دے آر یوزلی فیک. انشاءاللہ ہم لوگ جب ٹریڈ کریں گے we will choose just specific coins and trade and make money on them, so we'll cover that in future inshallah. جی ساحل رانا کا کوشچن ہے جی, واٹ اباؤٹ ڈوجی کوائن؟ یہ ڈوگی کوائن ہے, ڈوجی کوائن ہے, کیا چیز ہے یہ؟ میں ایلن مسک کے بھی انٹرویوز دیکھے تھے کچھ جو یوزلی ویسٹ میں اس کو ہر کوئی اپنی مرضی سے پروناؤنس کر رہا ہے جی, اس کی کوئی ایکوریٹ پروناؤنس نہیں ہے. لیکن جو یوزلی جو ہے نا انگلش لٹریچر کے اندر, if I'm correct, ایسے ورڈز کے اگر آگے جی کے آگے کوئی واول آئے نا, ٹھیک ہے, اے ای آئی او یو, تو یار دے آر پروناؤنس سافر, تو اس کو ڈوجی کوائن بھی کہہ سکتے ہیں اور ڈوج کوائن بھی کہہ سکتے ہیں. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. کیونکہ اس کی وہ جو لوگو ہے نا وہ کتے کا نشان ہے, تو اس کو پڑھ لیا جائے ڈوگی کوائن پڑھ لیا جائے تو وہ بھی کوئی نشان, اینی وے وٹ ایور, جو بھی کتا کوائن ہے اس کو ڈوگی کوائن کی جو میں نے, اگر آپ دیکھیں, آپ لوگ ڈوگی کوائن کے وائٹ پیپر کو اسٹڈی کریں, ویسے ہی جسٹ ٹو ہیو سم آئیڈیا, اس کی کوئی اسپیسیفک یوٹیلیٹی نہیں ہے. یہ ایسے ہی مذاق میں کچھ ڈیولپرز کے پاس ہنر تھا کہ وہ بلاک چین ٹیکنالوجی کریٹ کر سکتے ہیں, تو انہوں نے مذاق میں اس کو کریٹ کیا. اس کی اسپیشل یوٹیلیٹی کوئی نہیں ہے, نہ ہی یہ کہیں یوز ہو رہا ہے. لیکن چونکہ ایک ٹیکنیک, جب کوئی چیز سستے سے سستے ترین ہو جائے ٹریڈنگ کے ورلڈ میں, تو اس کے اندر فنڈز جب انجیکٹ کرتے ہیں, جتنے زیادہ بائرز ہوں گے نا, چیز پمپ ہوتی ہے. تو اس میں پمپ سائیکل چل رہا ہے ڈوجی کوائن کے اندر. تو کیئرفلی ٹریڈ کریں. جینوئن کرنسی ہے وتھ نو یوز, جیسے وہ کہتے ہیں نا کھوٹا سکہ, سکہ تو ہوتا ہے بے شک کھوٹا ہو, so that's the kind of currency. It does it's just for having fun, but I wouldn't recommend it. اگر آپ نے primary trading کرنی ہے, this will never be your primary coin in my opinion. اوکے, میں ذرا میرٹ پہ کوشچن لے رہا ہوں. میرے سامنے جو اسکرین پہ 1 2 3 آ رہا ہے, میں اسی کو لے رہا ہوں. سعد, آپ کو میں نے بولا تھا کہ آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں, بٹ بائی دیٹ ٹائم یو انمیوٹ یور سیلف. احمد آپ بولیں کائنڈلی. احمد کا کوشچن لیتے ہیں. جی احمد. احمد آواز آ رہی ہے؟ نہیں, احمد کو چھوڑیں. آپ سعد, آپ کوشچن پوچھیں. ہلو جی احمد, آپ سوال پوچھیں. ہلو, آپ کو کیا میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز آ رہی ہے بالکل, سوال پوچھیں سر. سعد, آپ کا نیٹ ورک کا ایشو, آپ چھوڑ دیں, میں آپ کو میوٹ کر رہا ہوں بس. سعد آپ سوال پوچھیں. آواز آ رہی؟ جی آواز آ رہی. سر میرا یہ کوشچن ہے کہ جیسے سر نے کل فنڈامنٹل انالیسس کی بات کی. سعد اونچے, آپ کی آواز نہیں آ رہی, ذرا اونچا بولیں, اونچا. سر میرا کوشچن ہے کہ جیسے سر نے کل فنڈامنٹل انالیسس کی بات کی تھی, تو اس میں جو بٹ کوئن کا وہ ہے فاؤنڈر ہے ستوشی ناکاموٹو, اس کا تو آج تک پتہ ہی نہیں چل سکا وہ کون ہے, تو کیسے ہم اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ چھوڑ دیں یار, اس کو معاف کر دیں, اس کو پیسے کمانے پہ فوکس کریں. اس کا پتہ چل جائے گا تو کیا اس کا کوئی جیب کاٹنی ہے ہم نے. اور وہ کو فاؤنڈر ہے, بٹ کوائنس کا اونر کوئی نہیں ہے, ہی از جسٹ اے کو فاؤنڈر. اس نے ٹیکنالوجی یار کچھ بھی ہو, مطلب آپ نے جہاز پہ سفر کرنا ہے تو آپ کیا اس کے انوینٹر کو ڈھونڈتے پھرو گے؟
आर्यन पूछ रहे हैं जी, मुझे अनम्यूट कर दें। आर्यन, मुझे आप नजर तो आ जाएं जी। आर्यन, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ जी, बोलें आप। आर्यन जी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल आ रही जी, जबरदस्त आ रही जी। जी माशाल्लाह। अशरफ सर, सबसे पहले सर अस्सलाम वालेकुम, और प्रिंस थैंक यू सो मच। मैं सर आपके जो लेक्चर्स हैं 2 डेज के रिकॉर्डेड लेने के बाद आज पहली दफ़ा ऑनलाइन आया हूँ। संडे था, आज फैमिली के डे था, तो मैं इसलिए आज पार्टिसिपेट कर सका हूँ। सबसे पहले तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं लाइव अशरफ साहब से बात वेलकम जी, वेलकम तो जी, वेलकम। थैंक यू सो मच। खुशी है जी। 7 साल पहले आपका एक वो हजरत अली का आपने कोट सुनाया था फेसबुक पे कि बिजनेस में 90% अल्लाह ने रिज़्क रखा है। तो माशाल्लाह, आई एम ऑनर ऑफ 5 कंपनीज एट दिस मोमेंट। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। और मुझे थोड़ा सा आपका वक्त चाहिए होगा क्योंकि 3 दिन के रिकॉर्डेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे टाइप करके रखे हैं, और छोटे छोटे हैं, बड़े नहीं है। और आई एम श्योर प्रिंस यू आर गोइंग वेरी वेल, थैंक यू सो मच। लेट्स कम टू द क्वेश्चन सर। जो क्वेश्चन मेरे हैं प्रिंस, आप डेफिनेटली अगले लेक्चर्स में इसको एक्सप्लेन कर देंगे, जिसमें FATA और ICU से रिलेटेड है। मुझे आपकी पहले डे की रिकॉर्डिंग में आपने कुछ बोला था स्पिरिचुअल सैक्रिफाइसेस, ये बात समझ नहीं आई। ट्रेडिंग में ट्रेडिंग होनी चाहिए, स्पिरिचुअल सैक्रिफाइसेस नहीं होनी चाहिए, इसमें मुझे क्लियर कर दो, क्योंकि 2014 में मैं ये ट्रेडिंग को अल्लाह हाफिज कह चुका हूँ, जब गोल्ड और डॉलर की जीत लगी थी। आगे आए। दूसरा, जो कंप्यूटर आप यूज कर रहे हैं, 3 आपने सामने रखे हुए हैं, मुझे ये स्पेक्स जानने हैं, ये कौन से कंप्यूटर हैं। तीसरा, ये जो आप कह रहे हैं कॉइन 1 और कॉइन 2 में करें आप ट्रेडिंग, व्हाट अबाउट कमोडिटीज, क्या इसमें भी साथ कर सकते हैं कॉइन 1 और 2 के साथ? अगला क्वेश्चन, या अगर आप इतना दे दे फिर बाद में पूछ लूं, ये छोटे छोटे से ही। अरे अरियान साहब, मैं आपसे देखिए, आपके आई रियली वेलकम क्वेश्चंस। मुझे क्वेश्चंस आंसर्स करने के में कोई इतराज नहीं है, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस हैं आई वुड अप्रिशिएट इफ दे रिलेटेड टू टुडेस टॉपिक। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप में लिख दें, व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर मैं सारे क्वेश्चंस आंसर कर देता हूं सब मेंबर्स। चलो, बड़ी मेहरबानी। व्हाट्सएप में जरा था, मुझे प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ ना मेरे दोस्त हैं वो दूसरी लैंग्वेज वो उसमें टाइप कर रहे होते हैं, थोड़ा सा शुगल मेला लगा हुआ है, तो उसमें इंपॉर्टेंट चीजें भी मिस हो जाती हैं। देखिए, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो शुगल मेला की नहीं है, इट्स फॉर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन। सर बिल्कुल शुगल मेला नहीं होगा सर। हम इस ग्रुप को अभी जरा हम सिर्फ नए हैं ना, तो वो इज्जत बख्शी जा रही है, ये बड़ी जल्दी सख्ती पे आ जाना है। जबरदस्त। सॉरी बट किसी को तनकीद की इजाजत नहीं है, ना किसी को हैरस करने की इजाजत है, सब यहाँ पे लर्न करने आ रहे हैं, तो प्लीज आप फिक्र बड़े दोस्ताना माहौल में हम बिल्कुल विल रिमेन फोकस्ड। सर मेरे वो सारे भाई हैं, भाइयों के साथ कुछ बड़े भी भाई हैं, कुछ छोटे भी भाई हैं, बंदा एक बात कर लेता है, कोई मसला नहीं। जब मैं सो के उठता हूँ तो वो 125 मैसेज मुझे पढ़ते हुए ना थोड़ा सा अवॉइड हो रहा होता हूँ मैं। बाकी आगे आप मुझे टैग कर दें। सॉरी मैं कर दूंगा, आप टैग कर दें, मैं आपके सारे क्वेश्चन आंसर करूंगा और मैं आपके क्वेश्चंस का वेट कर रहा हूँ। आज के टॉपिक के पास आते हैं। ये पेपर वॉलेट आपने क्या बताया कि की ऊपर लिख दो पेपर गुम हो जाएगा, तो ये नहीं समझ आया। दूसरा, अच्छा हार्डवेयर वॉलेट, अच्छा कर ले, पेपर वॉलेट बता। ठीक है जी। पेपर वॉलेट यूजुअली कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो ऑनलाइन आपको वॉलेट ऑफर करती हैं, लेकिन इसके जो प्राइवेट कीज हैं वो आपको ऑनलाइन स्टोर नहीं होती, वो आपको पेपर पे लिखनी पड़ती हैं, फिजिकली उनको कहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। वो मैं अपने मोबाइल में लिख सकता हूँ, मोबाइल में लिख सकते हैं, या बुक में लिख सकते हैं, लेजर में लिख सकते हैं, या किसी भी डायरी में लिख सकते हैं। लेकिन उसका नुकसान ये, अगर आपका मोबाइल फॉर्मेट हो गया, आपके बच्चे ने उस पेपर को फाड़ के उसका एरोप्लेन बना लिया, तो फिर आपके वो कॉइन्स गए। So that's what not recommended. ठीक है। हार्डवेयर वॉलेट में क्या की डालने की जरूरत होती है? जी बिल्कुल उसकी होती है। यहाँ तक कि हार्डवेयर जो वॉलेट है उसका सॉफ्टवेयर जो है आपके लैपटॉप पे भी सेव हो जाता है, उसकी बैकअप भी होती है। तो ट्रेजर इज वन ऑफ द फेमस वन, TREZOR। ठीक है, सो इट्स आल्सो रिकमेंडेड टू हैव हार्डवेयर। आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, हार्डवेयर में भी रखें और ऑनलाइन कुछ अच्छी वेबसाइट है उन पे भी रखें। मैंने लिंक टाइप कर दिए चैट बॉक्स में, coinpayments.net, इसको मैं काफी सालों से यूज कर रहा हूँ। और आपने कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशंस क्या पूछा, मेरे पास ना 2 लैपटॉप्स हैं, एक बड़ा हाई स्पेसिफिकेशन वाला है, लेकिन ये जो लैपटॉप है ना मेरा, ये 11 साल पुराना है, क्योंकि इस पे मैंने बड़ा पैसा अर्न किया है। ये मेरा लकी लैपटॉप है, तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन इस लैपटॉप पे जितना मैंने खर्चा किया ना, उसमें 10 ब्रांड न्यू लैपटॉप आए थे। सो दिस इज माय लकी लैपटॉप दैट आई एम यूजिंग। ये i3 कोर और 4 GB इसकी रैम है। And sir, the one which you showed us in a picture, the one which you showed us in a picture. You mean in the presentation? Yeah. Yes, in the first one. No, laptop doesn't concern. If you want to do crypto trading, i3 प्रोसेसर पे हो जाएगा। Okay, और सर स्पिरिचुअल सैक्रिफाइसेस का जरा बताइएगा।
spiritual sacrifices جی یہی ہے کہ آپ جو ہے مطلب جیسے میں نے بات کی تھی کہ رزق کے حصول کے لیے ہم لوگ چونکہ ایک اسلامک فیتھ سے بلانگنگ ہے, I don't want to go in depth into religion. آپ جب بیٹھیں ٹریڈ کرنے باوضو ہو کے بیٹھے ہیں دعائیں کریں, you know that's what comes into spiritual section. But okay. I will give you more details in the WhatsApp chat. Last one question, second last, یہ جو گیو اوے آ رہے ہیں ٹویٹرز پہ کہ آج ہم اتنے گیو اوے کوائنس دے رہے ہیں, یہ فیک ہیں ریئل ہیں؟ نہ میں ان کو فالو کرتا ہوں نہ میں ان کو ایکسیپٹ کرتا ہوں, کیونکہ میں صرف ایک پوائنٹ ٹریڈ کرتا ہوں اور اس کی جو منتھلی پرفارمنس ہے دنیا کے سالانہ بیسٹ پرفارمنگ ایسٹس کو بیٹ کر دیتی ہے. سو آئی ڈونٹ گو فار دیم. Okay, would you mind if I ask you to please share these presentation in our group if you don't mind? ہو جائیں گی آریان, یہ ساری ہم اس میں گروپ میں شیئر کر دیں گے. کوئی last question پوچھ لوں پھر میں آف ہو جاؤں گا. last question پوچھ لوں. Okay, and Prince, if we found a one okay, اگر کوئی ہمیں نیا کوئن آتا ہے انٹروڈیوس ہوتا ہے, مجھے پتہ چلتا ہے جی یہ ڈیش کوئن کا جو ڈیولپر ہے اس کے پیچھے وہ ہے وائٹ پیپر میں, لیکن اس کی پرفارمنس $2 million سے کم ہے چونکہ اٹس نیو ان دا مارکیٹ. should I follow that coin or should I just wait for that? یہ ہم انشاءاللہ آئی سی او کے سیکشن میں ڈسکس کریں گے, which will be on day 9 انشاءاللہ. تھینک یو سر, بہت شکریہ جی. My pleasure. You can continue. Take care. سمیر آپ کوشچن پوچھیں. عامر آپ بھی اپنے آپ کو ان میوٹ کر لیں, میں نے کچھ لوگوں کو ان میوٹ کے لیے بولا ہے, آپ ان میوٹ کر لیں, کوشچن پوچھیں جی. سمیر نہیں پوچھ رہے جی. علی زیبر آپ سوال پوچھیں. السلام علیکم سر, چودھری صاحب. سر میرا کوشچن ہے کہ اٹلی میں ہم کون سا کرنسی یوز کر سکتے ہیں, سینٹرلائز ڈی سینٹرلائز ایک کرنسی؟ سر آواز آ رہی ہے میری؟ جی 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 بالکل آ رہی ہے جی. اٹلی کے اندر جی کوئی اس میں ریسٹرکشن نہیں ہے. اٹلی ویلکمز یوزیج آف کرپٹو کرنسیز. یہاں تک کہ آئی بلیو وہاں پہ کئی جگہ پہ مشینز بھی ہیں بٹ کوائن کی. سو نو ریسٹرکشنز. جی سر. بٹ پھر بھی آپ ریسرچ کر لیں. بٹ ایز پر مائی انفارمیشن میرے فرینڈز ہیں, وی ایکسچینج کرپٹو کرنسیز وداؤٹ اینی ایشو. جی تھینک یو ویری مچ. عاصم آپ کوشچن پوچھیں. ہلو السلام علیکم سر. یہ میرے سوال بہت بیسک ہیں. عاصم تھوڑا سا اونچا بولنا پڑے گا. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہلو اچھا سر, میرے سوال بہت ہی بیسک لیول کے ہیں, تھوڑا سا کائنڈلی اگنور کیجیے گا اگر اتنا وہ سینس نہ بنائے. ایک تو میرا کویشچن یہ ہے کہ یہ میں نے بائنانس پہ اگر یہ اکاؤنٹ بنایا ہے تو اس میں میرا ہر کوائن کا الگ والیٹ ایڈریس ہوتا ہے میرے خیال سے. ایتھیریم کا الگ ہوگا, بٹ کوائن کا الگ ہوگا, جیسے آپ نے بتایا. بالکل. تو میں نے جو ہے یہ اپنے مجھے جو کوائن اسی پہ چھوڑ دینے چاہیے اس ایکسچینج پہ, کہ یہ سیفر وے یہ ہے کہ میں اپنے وہ ہارڈ ویئر والیٹ پہ نینو لیجر وغیرہ پہ اس پہ سیو کروں؟ اور دوسرا آپ نے ایک دوسرا کوئی کویشچن یہ ہے کہ ابھی آپ نے یہ بتایا ہے کہ یہ اسٹورنگ آپ نے ایک ویب سائٹ کا لنک دیا ہے coinsPayment.net اپنے والیٹ کو اسٹور کرنے کے لیے. مجھے سمجھ نہیں آیا یہ کیا ہے. اوکے جی, نو پرابلم, تھینک یو. آپ کے بڑے اچھے کویشچنز ہیں جی. دیکھیں بیسٹ اور بہتر پریکٹس یہ ہے کہ آپ ایکسٹرنل والیٹ کے اندر اپنے کرپٹو کرنسیز کو اسٹور کریں, کیونکہ ان کیس خدا نہ خاصہ ڈیو ٹو ریگولیٹری ریزنز یا گورنمنٹ کے کوئی ایشو, پولیٹیکل کوئی فیصلے اس طرح کے آ جائیں, ٹھیک ہے, there is a huge possibility maybe a cryptocurrency exchange can get shut down, ٹھیک ہے نا. تو اس میں پھر اگر شٹ ڈاؤن ہوتے ہیں تو آپ کے جو کوائنز ہیں اسی میں رہتے ہیں, لیکن یہ پرابلم آپ کو ڈی سینٹرلائز ایکسچینج میں فیس نہیں کرنی پڑے گی. alright, لیکن کہیں دیکھیں جی جیسے میں بتایا کہ کنونشنل بینکنگ کے اندر بھی ہائپر انفلیشن ہو جائے تو بینکس بھی کلوز آپ کے اکاؤنٹ سیل کر سکتے ہیں, but it's a risk that you have to take. You have to trust the banks, you have to trust the exchange at same level. لیکن بیسٹ پریکٹس ہے کہ کرپٹو والیٹس میں سیو کیا جائے. ایکسٹرنل والیٹس میں پرسنلی اپنی کرپٹو کرنسیز ایکسچینج میں ہی رکھتا ہوں, لیکن کچھ پورشن جو ہے ایکسٹرنل والیٹ میں بھی رکھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جی ان کیس سم تھنگ ہیپنز میرے پاس کم سے کم بیک اپ منی تو ہے. اٹس منی رائٹ, کرپٹو کرنسی آلسو منی. تو کچھ پیسے سینٹرل میں بھی رہتے ہیں اور کچھ ایکسٹرنل والیٹ میں بھی. لیکن اگر وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی سینٹرلائز ایکسچینج اگر اس میں رکھوں تو تب مجھے جو ہے وہ ہارڈ ویئر والیٹ میں رکھنے کے لیے ضرورت نہیں ہے. لیکن ڈائیورسیفائی رکھے نا. اچھا you have to diversify. لیکن اگر آپ کا صرف اکاؤنٹ ایک چھوٹا اماؤنٹ ہے $100, $500, $1,000, it's okay, but if you're trading in thousands then you should be thinking of
हार्डवेयर वॉलेट। दूसरी बात, आपने coinpayments.net की जिक्र किया, ये एक वेबसाइट है जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स हैं। आई हैव बीन सिंस द बिगिनिंग व्हेन आई एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसी, मैंने इसी वेबसाइट पे ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी स्टोर किए हैं और मुझे आज तक कभी कोई इशू नहीं हुआ इनसे। तो हम इंडिविजुअली स्टोर करते हैं, यानी कि बिटकॉइन को स्टोर करना है, इथेरियम को स्टोर करना है, तो ये हर एक का अलग अलग वॉलेट हम इस वेबसाइट पे जाके स्टोर करेंगे और ये फ्री ऑफ चार्ज। बिल्कुल। और coinpayments.net के अंदर जो है डिफरेंट काफी सारे वॉलेट्स अवेलेबल हैं। अगर मेरा 5-10 हज़ार का वॉल्यूम है, $5-10 हज़ार का वॉल्यूम है, तो उसके लिए डिसेंट्रलाइज हो या सेंट्रलाइज हो, दोनों एक्सचेंजेस सेफ हैं? आप कह रहे हैं सेफ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेप्यूटेड होने चाहिए। मैंने एक एक्सचेंजेस के नाम शेयर किए हैं। अच्छा, अब जब कोई न्यू एक्सचेंज लॉन्च होती है ना, मैं उसको नहीं इतना ट्रस्ट करता, क्योंकि अब मैं ऑलरेडी प्रूवन एक्सचेंजेस हैं, बाइनेंस, बिटरेक्स, क्रैकन, ये बहुत फेमस है। और मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ कुवैत के अंदर जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस की इनके साथ, एंड दे हैड नो इशू एट ऑल। तो इट्स फाइन। So stay with the old exchanges, reputed exchanges. New exchange, I wouldn't give it a shot. थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी, मैं जरा क्वेश्चन लेता हूँ अभी। आमिर, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, काइंडली सवाल पूछें। जिन्होंने सवाल पूछ लिया है वो अपने आप को जरा लोअर योर हैंड प्लीज। सोहेब ने सवाल पूछ लिया है, फैसल ने पूछ लिया। जी सर, मेरा रहता है अभी सोहेब का। ओके, सोहेब आप पूछ रहे हैं सवाल। जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि अपने पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ बताया कि वहाँ पे कौन सी करेंसी एक्सचेंजेस वगैरह वगैरह चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा काइंडली यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दें। जैसे कि थोड़ी देर पहले भी एक भाई ने पूछा था क्वेश्चन कि जैसे इटली में, मैं जैसे अभी नॉर्वे में रह रहा हूँ, कौन सा कॉइन है या कौन सी एक्सचेंज है जो यहाँ पे प्रेफर्ड है। मुझे किसी ने बताया था कि मिराई एक्सचेंज है वो यहाँ पे प्रेफरेबल है एज कम्पेयर टू बाइनेंस। मुझे थोड़ा सा उसमें वो नहीं बात क्लियर हुई, तो मैंने कहा चले मैं ये कोर्स लेता हूँ, तो उसमें मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करके तो अपनी कंफ्यूजन को दूर कर लूँगा। तो इसमें आप थोड़ा सा मिराई एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा बता दीजिएगा कि वो ठीक है, नहीं सही, या बाइनेंस को ही प्रेफर किया जाए यहाँ पे भी। ये मेरा क्वेश्चन। देखिए, मैं आपके लिए लिंक लिख देता हूँ जो यूरोप के अंदर प्रेफर्ड है, लेकिन प्रेफरेंस कुछ और होता है। नॉट अलाउड एंड बैंड एंड प्रोहिबिट इज डिफरेंट थिंग। मैं तो प्रेफर बाइनेंस को ही करूंगा क्योंकि ग्लोबली इस वक्त यूज हो रहा है, लेकिन इफ यू आर इन यूरोप एंड यू वांट टू स्टे विद समथिंग यूरोपियन, stick with cex.io, centralizedexchange.io. It's one of the decent ones. Another one is Poloniex, poloniex.com. All right, so I hope जी, इनकी एप्लीकेशंस भी अवेलेबल हैं या वेबसाइट्स ही हैं बस? No, it's only websites. CEX की है, एप्लीकेशन है। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू वेरी मच। उस्मान हैं जी, उस्मान साहब। उस्मान जी काइंडली सवाल पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मकसद साहब, मेरा सवाल ये है कि आपने भी बताया कि बाइनेंस का अगर हम कनाडा और यूएस में हों तो binance.us करें, लेकिन जब मैं बाइनेंस कनाडा लिखता हूँ तो वो binance.com आता है। अगर इन केस में .us और .com में से कोई किसी में एक कर दूँ, तो मैं अगर पाकिस्तान आके ट्रेडिंग करूँ, अगर पाकिस्तान विजिट करूँ, तो वो प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई इशू नहीं है। आई थिंक मे बी कैनेडियन रेगुलेशन आर इजी एंड फ्लेक्सिबल। अमेरिकन जो हैं फैटका कंप्लायंस के से अपने सिटीजन्स को छोड़ते बिल्कुल नहीं है। दे वांट टू टैक्स देम नो मैटर व्हाट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जब पाकिस्तान या रीलोकेट करते हैं कहीं, आपको अपना KYC अपडेट करना पड़ेगा। आपको इन्फॉर्म करने का पड़ेगा बाइनेंस को कि मैं अब कनाडा छोड़ के XYZ कंट्री में जा रहा हूँ, तो ये उनके डॉक्यूमेंट्स है, कैसे मैं आपको प्रोवाइड करूँ। या अगर आपके पास एक्टिव कैनेडियन बैंक रहता है, यू कैन डू योर ट्रांजैक्शन थ्रू कैनेडियन बैंक, इट्स नॉट एन इशू। हाँ जी, नहीं एक्टिव कैनेडियन बैंक ही रहेगा, लेकिन ये है कि मैं पूछना चाह रहा हूँ तो मैं .us पे ओपन करूँगा या नहीं, आई थिंक आप .com पे ही करेंगे। मैं .com, ठीक। देखिए, अगर आप कनाडा का IP एड्रेस आता है ना, अगर आपके रेगुलेशन का इशू है, वो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट कर देगा आपको लिंक US की तरफ। सो इंशाल्लाह दिस नॉट गोइंग टू बी एन इशू, यू कैन ओपन। जी, मैंने अभी वैसे उस पे गूगल पे सर्च किया ना, तो बाइनेंस कनाडा, तो वो .com ही पहला आ रहा है, वो .us कोई बात नहीं। तो इट्स गुड, इट्स अ गुड थिंग। और सेकंड देयर इज अनदर क्वेश्चन। सो जिस तरह आपने वन कॉइन के बारे में बताया, तो ये हबीबी कॉइन भी तो था एक मिडिल ईस्ट में, दुबई में, लेकिन वो नहीं, मैं हबीबी कॉइन से कोई वाकिफ नहीं हूँ। हबीबी से मुराद है मेरा महबूब, तो मैं हबीबी से वाकिफ हूँ, लेकिन कॉइन से नहीं।
चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच उस्मान। समीर, आपने अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा शायद, और आमिर जी, अस्सलाम वालेकुम। अगर सवाल नहीं पूछना तो हाथ नीचे कर जी लें। सर। आमिर जी, समीर सवाल पूछिए प्लीज। जी सर, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी आपने एक टेक्निकल, जब आप समझा रहे थे ब्लॉकचेन, तो आपने कहा कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, मतलब जो भी सिस्टम होता है। तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का क्या पर्पस है, मतलब इससे क्या अचीव करना चाह रहे हो बेसिकली? सर सेकंड क्वेश्चन मेरा एक और वो यही है कि बाइनेंस, जिस तरह मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि बाइनेंस पर काम कर रहे हैं, तो बाइनेंस की एप्लीकेशन के थ्रू सर उन्होंने तो ना वॉलेट बनाया ना कुछ और बनाया, बाइनेंस पे गए, P2P से डॉलर खरीदे और वो ट्रेड कर रहे हैं। तो वो कैसे, वो वॉलेट वाली चीज कैसे हैंडल हो रही है बाइनेंस एप्लीकेशन के अंदर? ये 2 क्वेश्चन। नो प्रॉब्लम जी। मैथमेटिकल प्रॉब्लम से मुराद है जी वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, क्योंकि मल्टीपल मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस पर सेकंड या पर मिनट कंडक्ट हो रही हैं, उनकी वैलिडिटी करना ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स कहलाती हैं। ठीक है, दैट्स व्हाट्स मेंट बाय सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। सेकंड, आपके जो फ्रेंड्स बाइनेंस में ट्रेड कर रहे हैं, बाइनेंस के अंदर ऑलरेडी जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं फर्स्ट टाइम, तो ऑलरेडी इसके अंदर बिल्ट इन वॉलेट्स हैं बाइनेंस के, तो दे आर यूजिंग वॉलेट्स, बट दीज आर सेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स एंड देयर इज नो इशू विद दैट। जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आमिर, बिल्कुल आ रही है जी। फाइन। अच्छा सर, मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना है। आपने अभी हमें मल्टीपल एक्सचेंजेस के बारे में बताया जो कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज हैं, तो क्या हमें किसी एक पे ही अकाउंट ओपन करना चाहिए या मल्टीपल एक्सचेंजेस पे अकाउंट ओपन करके ट्रेड करनी चाहिए? इस पे आपका क्या रिकमेंडेशन है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी है कि टर्की में एक थॉडेक्स आई थिंक एक्सचेंज थी, जो कि उसका ऑनर मतलब एक फ्रॉड करके और कुछ बिलियंस ऑफ द अमाउंट लेके वो किसी दूसरे कंट्री में फ्रॉड हो गया। तो क्या बाकी जो आपने एक्सचेंजेस रिकमेंड किए, इसमें इस तरह का कुछ चांसेस हैं फ्रॉड के, या इस तरह ये एक्सचेंजेस बैन हो जाएं या बंद हो जाएं? थैंक यू। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपका था जी एक्सचेंजेस के रिलेटेड। आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज रिपीट कर सकते हैं, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। हमें क्या रिकमेंडेड है कि हमें मल्टीपल एक्सचेंजेस पे अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहिए या किसी एक ही अकाउंट पे? ठीक है, देखें जी, अगर आपके फंड्स ज्यादा हैं, आपका पास अमाउंट काफी बड़ा है, बड़े से मुराद 20, 30, 40 हजार डॉलर आपके पास हैं, तो इट्स ओके टू हैव अकाउंट्स ऑन मल्टीपल एक्सचेंजेस। 2 एक्सचेंज टॉप 2 कर लेना, ठीक है। या आप एक एक्सचेंज पे रहते हुए अपने कॉइन्स को एक्सटर्नल वॉलेट में विड्रॉ कर सकते हैं। ओके सर। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इसलिए मैं मेंशन कर रहा था कि आप रेगुलेटेड और एक अच्छी क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ, ऑलरेडी जो प्रूवन क्रिप्टो एक्सचेंज है उसके साथ ट्रेड करें, न्यू को मत करें। देखिए जी, ये फ्रॉड्स जो हैं ये होते ही रहते हैं। अच्छे अच्छे बैंक्स जो हैं, सिटी बैंक हो गया, HSBC बैंक, ये लोग भी पकड़े जाते हैं ऑडिट के अंदर इस तरह की हरकतें करते हुए। सो दिस इज अ रिस्क वन हैज टू टेक। बट आप बाइनेंस और पोलोनिक्स और CX, हम इनकी लिस्ट इंशाल्लाह बाद में शेयर करेंगे एक्सचेंजेस की, आप उनको फॉलो करें, उनमें इश्यूज नहीं है। सो व्हाई टेस्ट ड्राइव अ न्यू वन? कोई इट विल नॉट मेक अ स्पेशल डिफरेंस टू हैव डिफरेंट एक्सचेंजेस, कोई खास डिफरेंस नहीं होगा। थैंक यू जी, थैंक यू। फरहाद अली खान, फरहाद क्वेश्चन पूछें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज ये तो आपने एक्सप्लेन किया, समझ में भी आया, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब इज देयर सम स्पेशल सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस वेयर वी कैन यूज सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज? बस सिर्फ यही क्वेश्चन था कि नहीं मतलब या एक ही यूज कर सकते हैं? नहीं, कोई सिचुएशन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। Only what matters here is your due diligence and credibility of the exchange or currency. That's it. Okay, thank you sir. My pleasure. Thank you very much. और अली अलमदार, आप काइंडली सवाल पूछें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एक्सटर्नल वॉलेट है हमारा, वो हमारे बाइनेंस अकाउंट से लिंक हो सकता है और उससे कॉइन्स ट्रांसफर हो सकते हैं, और सेकंड के उससे हम कैश आउट कैसे कर सकते हैं एक्सटर्नल वॉलेट से, या हम डेबिट कैसे कर सकते हैं कॉइन खरीदने के लिए? काइंडली इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है जी, आप एक्सटर्नल वॉलेट पे विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल वॉलेट USB आप लगाते हैं तो उसका सॉफ्टवेयर भी लॉन्च होता है जिसके अंदर से आपके यू कैन व्यू योर क्रिप्टो करेंसीज एंड यू कैन ट्रांसफर द कॉइन्स। तो आप अगर विड्रॉ करते हैं वो क्रिप्टो करेंसीज, वो आपके वॉलेट में स्टोर हो जाती हैं। तो अगर आपने इनको सेंड करना है, आप एक्सचेंज पे इनको सेंड कर सकते हैं, और जैसे ही वो क्रेडिट होते हैं फॉरन विद इन स्पैन ऑफ फ्रैक्शंस, you can even withdraw it through different methods, either it's bank, debit card or through P2P transactions, which is peer to peer. Okay sir, हम लोकल बैंक्स में भी हम पैसे अपने ट्रांसफर कर सकते हैं वॉलेट से?
دیکھیں اس وقت جو میں نے پاکستان میں نوٹ کیا ہے, میں نے کافی مٹیریل شیئر کیا ہے, شرف صاحب نے بھی کیا تھا ان دا بگننگ آن فیس بک پیج کہ پاکستان میں اس کی جورسڈکشن یا لاز کیا ہیں, لیکن جو لوگ انٹرنیشنل بینکس کے پاکستان کے اندر اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک ہو گیا, فرسٹ ابو دھابی بینک یا ایمریٹس بینک, اس طرح کے بینکس کو یوز کرنے پاکستان میں بیسڈ ان کو کوئی ایشوز تو نہیں ہوتا. اوکے سر, تھینک یو. جی تھینک یو ویری مچ. ابھیشیک گل, کائنڈلی آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے کوشچن پوچھیں. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرے چھوٹے 2 کوشچن ہیں سر. جیسے کہ اب مجھے انویسٹمنٹ کرنی ہے سر, تو سب سے پہلے کیسے سر میں مطلب کہ اپنے پیسے انویسٹ کر سکتا ہوں, جیسے کہ والیٹ میں سے کرنے پڑیں گے یا بینک سے ڈائریکٹ ٹرانسفر ہوں گے؟ اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے اگر بینک سے ٹرانسفر بھی کر رہے ہیں تو سر اس کو PKR سے $US میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں ہم؟ اوکے, تھینک یو فار یور کوشچن. دیکھیں ہمارا نیکسٹ سیشن آ رہا ہے نا بائننس کے اندر, جدھر میں ڈسکس کروں گا کہ بائنگ اینڈ سیلنگ کریڈٹ ڈیبٹ کیسے ہوتا ہے. ادھر آئی شیئر اے ویڈیو اور آئی ڈو اٹ لائیو, تو لیٹ اس لیو اٹ فار دیٹ, کیونکہ کافی لوگ اس وقت بائننس سے فیملیئر نہیں ہیں, نہ واقف ہیں کہ کس طرح ڈپازٹ اور وڈرال ہوتے. تو آئی یہ آپ کا کوشچن اگنور نہیں کیے گا, جسٹ سیو دس کوشچن فار دی رائٹ سیشن. کل واٹس ایپ میں میں نے بائی دا وے کل واٹس ایپ گروپ کے اندر میں نے جو ہمارے کورس کے فیزز ہیں اور کنٹینٹ سے کس دن پہ کیا ڈسکشن ہوگی ٹاپک کی, تو وہ آپ پلیز اس دن کے اندر یہ والے کوشچنس پوچھیں. جی یہ کمل کا کوشچن ہے جی, ان وچ کوائن یو آر ٹریڈنگ. جی آپ کی ذاتیات پہ آ گئے جی لوگ, ذرا بتائیں. دیکھیں جی یہ تو بڑا پرسنل کوشچن پوچھ لیا آپ نے, بٹ آئی ڈونٹ مائنڈ ایٹ آل. میں پرسنلی جو ہے ڈی جی بائٹس پہ ٹریڈ کر رہا ہوں, ڈی جی بی. اس کی ریزن یہ ہے کہ ڈی جی بی کی بھی ایک فکس کوانٹٹی ہے, $21 بلین ہے, افورڈیبل ہے, $1 کے پاس اس کی پرائس ہے, اور کچھ عرصہ پہلے کچھ سینٹس کا تھا. تو میں جی ڈی جی بی صرف یہ نہیں کہ ٹریڈ کرتا ہوں, یہاں تک کہ اپنی تنخواہ کا حصہ اور ایکسٹرا سورسز ان کا جو حصہ ہے وہ ڈیڈیکیٹ کیا, صرف ڈی جی بی پرچیز ہوتے ہیں. تو میں نے پرسنل کوشچن بتا دیا آپ کو. زبردست. اچھا دوستو, آج کا سیشن ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ریسٹ ایشورڈ کہ جب 10 دن ہمارے پورے ہو جائیں گے تو کسی کا کوئی بھی کوشچن ان آنسرڈ نہیں رہے گا, سب کے کوشچن ہوں گے. میں نے آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ بولا ہے کہ سب سے نکما میں ہوں, اور میں نے بھی یہی سیکھنا ہے اور ٹریڈنگ کرنی ہے, اور میں اپنا جو ٹریڈنگ کا اکاؤنٹ ہوگا سب کے ساتھ شیئر بھی کیا کروں گا کہ میں کیا غلطیاں کر رہا ہوں, اور وہ ہم مل کے اپنے استاد محترم سے پھینٹی بھی کھایا کریں گے اور ڈانٹ بھی کھایا کریں گے, سارا کریں گے. تو فیصل کا ایک کوشچن پوچھ لیتے جی. فیصل اگر آپ فیصل مجھے ایک سیکنڈ میں فیصل کو انمیوٹ کر لوں. لاسٹ کوشچن ہے جی, یہ جو بار بار سوال پوچھ رہے ہیں جی, اسپاٹ کیا ہوتا ہے؟ اسپاٹ اور فیوچر یہ 2 مارکیٹس ہیں. پرنس آپ بتا دیں, جلدی میں بتا دیں اسپاٹ اور فیوچر کیا چیز ہے. دیکھیے اسپاٹ کے اندر جو ہے آپ فزیکلی آن کرتے ہیں ایسٹ کو, فیوچرز کے اندر اٹس نتھنگ مور دین اے کانٹریکٹ, یہ پیپر پہ ہوتا ہے, اس کی کوئی فزیکل حیثیت نہیں ہوتی. اٹس پریفرڈ ٹو اوائڈ فیوچرز. آپ اسپاٹ پہ پلیز دیں, کورس اسپاٹ بیسڈ ہے. ہم ایک لاسٹ کوشچن لیتے ہیں, بٹ بیفور وی اینڈ دا سیشن میں کچھ بائننس کے بارے میں سب سے شیئر کرنا چاہوں گا اشرف صاحب. جی سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, میرا یہ کوشچن ہے, میں نے پہلے سیشن میں بھی پوچھا تھا کہ ابھی اگر ہم والیوم بائی کر رہے ہیں USDT میں, فار ایگزامپل میں بائنینس پہ کر رہا ہوں جو کہ ایک سینٹرلائز ایکسچینج ہے, تو مجھے جو ایکسچینج ریٹ وہاں پہ اکثر جو مجھے ملتا ہے ایز کمپیئر ٹو ڈی سینٹرلائز وہ کافی زیادہ ہوتا ہے اگر میں کمپیئر کروں تو اس کے کیا سولوشنز ہو سکتے ہیں, ہمارے پاس کیا آپشنز ہو سکتے ہیں جہاں پہ ہم اپنی بائنگ ایز پر ایکسچینج ریٹ میکسیمائز والیوم پہ کر سکیں. اوکے, تھینک یو سو مچ فیصل. دیکھیے میں اس میں نا آپ کا اپنا پرسنل اوپینین بتاتا ہوں. اس میں نا آپ کو خود ہنٹ کرنا پڑے گا کہ ریٹس جو ہیں کہاں اچھے اور کہاں صحیح نہیں مل رہے. ہمارے پنجابی میں ایک کہاوت ہے جو ہمارے والد صاحب اکثر سنایا کرتے تھے, وہ یہ ہے کہ جی جب اللہ تعالیٰ سونا دینا تو اس کی کڑھائی کے پیسوں سے ڈرنا نہیں چاہیے. تو اگر میرے جو ریٹرنز 80%, 80%, 200%, 300% میں ارن کر رہا ہوں, تو اگر میری 3-5% کے کٹ لگ رہا ہے, آئی ڈونٹ مائنڈ ایٹ آل. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ بھی جو ہے, اس لیے جو ٹریڈنگ جو ہے نا, ٹریڈنگ سائیکالوجی کے اندر آپ کو ایک چیز بتانا بھول گیا, اس کے اندر فنڈز بے شک کم چاہیے اور اس کے سیٹ اپ بزنس, یہ بزنس ہے, اس کا سیٹ اپ کاسٹ بالکل لو ہے, لیکن اس میں نا لائن ہارٹ اور شیئر دل بھی ہونا ضروری ہے. تو جو چھوٹے چھوٹے 2-3% کا ڈفرنس ہے, ریئلی اٹ شوڈنٹ میٹر, کیونکہ آپ نے ڈریم بگ کرنا ہے. آپ بھی کورس لے رہے ہیں کچھ 1000 روپے کمانے کے لیے, لاکھوں کمانے کے لیے. سو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ اگر آپ سے 3-5% کٹ گیا.
ऑलराइट सो ये पैसे कमाने पे फोकस करें, टैक्स पे और ज़कात पे और इन चीजों पे तो मैं समझता हूँ बड़ी खुशी से देने चाहिए पैसे। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा बाय द वे इट लुक्स नाइस। बिल्कुल। और इसमें आई थिंक ज्यादा टैक्स देने से और ज्यादा साहिब निसाब बनने पे एक जो आपके दिल को सुकून आता है ना, वो मैयत नहीं किया जा सकता। क्योंकि मैं बड़े अरसे से, मैं यहाँ ये थोड़ी सी इररेलेवेंट बात करने लगा, बड़े अरसे से मैं दुआ हमेशा ये मांगता रहा हूँ। अभी पिछले दिनों मैंने फेसबुक पे डाली थी कि ऐ मेरे रब मुझे 10 गुना ज्यादा ज़कात देने की तौफीक अता फरमा। वो किसी ने उस पर कॉमेंट भी किया था कि बड़ा टेक्निकल आपने दुआ मांगी है। मतलब अल्टीमेटली जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपने सदका भी देना है, ज़कात भी देनी है, टैक्स भी देना है और लोगों की हेल्प भी करनी है। पैसे कमाने पे फोकस करें सर, पैसे ज़्यादा होंगे तो हर चीज़ लगेगी और यू विल बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस यूनिवर्स। तो आज का हम यहीं पे करते हैं ख़त्म। रेस्ट एश्योर्ड के सबके क्वेश्चन आंसर होंगे और जब लास्ट डे होगा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो अनआंसर्ड होगा। अगर कोई लेट से हो भी गए तो हम एक दिन एक्स्ट्रा सेशन कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। कुछ स्पेशल सेशन भी दिन के वक्त किया जा सकता है। और इस वक्त जी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं इजाज़त चाहूँगा। प्रिंस साहब आप कोई आखिरी कलमात को इनको बताना चाहते हो तो आप जी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अशरफ साहब। दो चीज़ें जी, जस्ट कीप इन माइंड, बाइनेंस को प्रेफरेंस मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि जैसे उनके पास एक स्पेशल और डेडिकेटेड टीम है जो मॉनिटर करती है कि इस वक्त मार्केट के अंदर भी अच्छे कॉइन्स और फेक कॉइन्स कौन से हैं, वो कॉइन्स इनकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको मॉनिटर करते हैं और ऐसे कॉइन्स को लिस्ट करने से अपने एक्सचेंज में वो परहेज करते हैं। दैट्स व्हाई आई गिव प्रायोरिटी टू बाइनेंस। इनकी एक स्पेशल टीम है और वो उनकी मैक्सिमम कोशिश होती है कि एक बुरा कॉइन ना उनके साथ लिस्ट हो। और लास्ट वर्ड्स जी ये हैं जी, मेरा एक प्रिंसिपल है, मेक योर फ्रेंड्स रिच, मेक योर एनिमीज रिच, वेट टू फाइंड आउट व्हिच वंस व्हिच। सो दैट्स ऑल व्हाट आई हैव गॉट टू से। मेरी तरफ से जी गुड नाइट फ्रॉम कुवैत एंड अल्लाह हाफिज। ये दोबारा बताना, ये जो रिच विच वाला जो आपने बोला ना, ये दोबारा बोलना प्लीज। मेक योर फ्रेंड्स रिच, मेक योर एनिमीज रिच, वेट टू फाइंड आउट व्हिच वंस व्हिच। ओए होए होए होए। एक मूवी है उसका नाम है सेल पे, ग्लेन गैरी ग्लेन रॉस। सेल्स पे मूवी है, ग्लेन गैरी ग्लेन रॉस। उसमें जो बॉस है ये बेसिकली स्टॉक्स वगैरह का काम करते हैं और उनको कस्टमर चाहिए होते हैं। तो क्योंकि ये आपने बड़ी ज़बरदस्त राइमिंग की है तो उसमें वो अपने सेल्स के लोगों को कहता है कि नेवर पिच द रिच बिच, नेवर पिच द रिच बिच। ठीक है कि वो खातून जो ऑलरेडी बहुत अमीर है ना उसको बेचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो बड़ा जबरदस्त फिक्र है जी। वो कभी मूवी देखिएगा, मूवी वैसे ही बड़ी कमाल की मूवी है, ग्लेन गैरी ग्लेन रॉस। दोस्तों दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच और शब बखैर। और रमज़ान के महीने में अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी करें, पूरे मुल्क के लिए, उम्मा के लिए और पूरी कौम के लिए, दुनिया के लिए अमन की दुआ करें और गुर्बत के खात्मे की दुआ करें और कोरोना वायरस से बच के रहें, खुद भी बचें और सबको बचाएं जी। अल्लाह हाफिज और शब बखैर। अल्लाह हाफिज।